جی السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ پنجاب حکومت نے اس بار اعلان کیا ہے کہ بسنت جو کہ تاریخی اور کلچرل فیسٹیول ہے پنجاب میں، یہ 6، 7 اور 8 فروری کو منائی جائے گی۔ اور اس کی حدیں یعنی کہ اس کی جو لمیٹیشنز ہیں بسنت کی، یہ صرف لاہور میں محدود رہے گی۔ یعنی کہ لاہور کے علاوہ کسی بھی ضلع میں، کسی بھی شہر میں پنجاب میں بسنت منانے میں پابندی ابھی بھی برقرار ہے، سوائے لاہور کے، وہ بھی ان 3 دنوں میں یعنی کہ 6، 7 اور 8 فروری کو۔ دسمبر میں اس نوٹیفیکیشن کا اجرا کیا گیا اور اس کے بعد سے تیاریاں اپنے عروج پر ہیں، اور پنجاب میں کئی ایسے علاقے ہیں جو کہ بسنت منانے کے لحاظ سے مشہور ہیں، جن میں جو لاہور کے جو ہے اندرون لاہور کا علاقہ، بھاٹی گیٹ، دہلی گیٹ، یہ علاقے خاص طور پر سر فہرست ہیں۔ تو بجائے کہ پہلے میں اس پہ بات کروں کہ بسنت کے فائدے، اس کے نقصانات کیا ہیں، اس سے جو اکانومی کو فائدہ ملتا ہے، اس کے جو نقصانات ہوتے ہیں، اس پہ ایک سیر حاصل گفتگو ہو، اس سے پہلے میں آپ کو ایک تاریخی پس منظر بتانا چاہوں گا کہ بسنت آخر شروع کیسے ہوئی۔ تو اس کی اگر بات کی جائے تو بسنت کی جو ہمیں ابتدا ملتی ہے وہ چائنا یعنی کہ چین کے دور سے ملتی ہے۔ چین میں بسنت کو ایک کلچر سے نہیں جانا جاتا تھا، وہ اس کو ایک ملٹری کے لیے استعمال کرتے تھے، یعنی کہ مختلف ہواؤں کا رخ ناپنے کے لیے اور مختلف ملٹری کی برانچز آپس میں کمیونیکیشن کرنے کے لیے چائنا میں بسنت یعنی کہ پتنگوں کا استعمال کیا کرتے تھے۔ تو جو فوجیں ہوتی تھیں وہ یعنی کہ اگر نہر کے کسی ایک رخ پہ ہیں اور دریا کے کسی ایک سائڈ پر ہیں، تو وہ آپس میں ایک رابطے کی صورت کو برقرار رکھنے کے لیے بسنت کا ایک تہوار مناتے تھے۔ منانا کہہ لیں یا اس کو آپ کہہ لیں کہ اس کو فالو کرتے تھے ملٹری کے قواعد و ضوابط کو طے کرتے ہوئے۔ تو چائنا میں اس کو ایک فوجی پس منظر کی حیثیت حاصل تھی، یعنی کہ جو بسنت کا تہوار ہے۔ اس سے یہ ایکسپینڈ ہوتا ہوا جاپان کی طرف گیا، اور جاپان میں اس کو ایک تہوار کی شکل دے دی گئی، فوج سے ہٹ کر بھی۔ یعنی کہ چین اور جاپان میں ہمیں تاریخ ملتی ہے بسنت کی، جو کہ بہت ہی ہزاروں سال پرانی ہے۔ لیکن اگر پنجاب کی بات کریں تو پنجاب میں بسنت کیسے آئی، پنجاب میں اس کی جو اتنی مقبولیت ہے وہ کیسے قائم ہوئی، اس کی اگر بات کریں تو 18ویں صدی عیسوی میں مہاراجہ رنجیت سنگھ جو کہ پنجاب کے حکمران تھے، اور بڑے ہی بہترین حکمران پنجاب کو یہ نصیب ہوئے۔ ان کے دور میں انکلوزیوٹی کا ایک بہترین نظام قائم تھا، یعنی کہ کسی قسم کی کوئی تقسیم نہیں تھی۔ پنجاب کے ان کو اس لیے حکمران کہا جاتا ہے کہ یہ سارے پنجاب کے حکمران تھے۔ ان کے دور میں بسنت کا 10 دنوں کا تہوار ہوتا تھا، اور یہ اتنا بہترین تہوار ہوتا تھا کہ جو بادشاہ رنجیت سنگھ اور ان کی جو ملکہ جن کا نام موران تھا، یہ دونوں پیلے رنگ کی یعنی کہ پیلے رنگ کی یہ دونوں کپڑے پہنتے تھے۔ اس دور میں جو سرسوں کی فصل ہوتی تھی اس کے ساتھ نشاندہی کی صورت میں یہ دونوں بادشاہ اور ان کی جو ملکہ یہ پیلے رنگ کا لباس پہنتے تھے، اور اس کے ساتھ ان کے جو جتنے بھی فوجی اہلکار ہوتے تھے، جنرلز اور جو عام سپاہی ہیں ان کے سمیت جتنے بھی یہ فوجی اہلکار تھے، یہ بھی پیلے رنگ کا لباس پہنتے تھے، اور یہ 10 دنوں پر محیط ایک تہوار ہوتا تھا۔ پنجابی سکھزم سے ہوتی ہوئی بسنت 10 دنوں پر پھیلی ہوئی تھی، اور اس سے ہوتی ہوئی یہ جا کر رکی ہندوؤں کے پاس، اور ہندوؤں میں بسنت کو پچھامی کے نام سے جانا جاتا ہے، یعنی کہ بسنت پچھامی۔ ہندوؤں میں اس تہوار کو اس کا نام دیا گیا، اور وہ اپنے جو ان کو ہندوؤں میں سرسوتی خدا ہے ان تک پہنچنے کا ایک وسیلہ بنا۔ وہ پتنگ جب اڑاتے تھے تو وہ یہ کہتے تھے کہ جب پتنگ جب آسمان پر جائے گی تو ان کی جو سرسوتی خدا ہیں ان تک یہ باتیں کرتی ہے، ہمارے پیغام ان تک پہنچاتی ہے۔ تو ہندوؤں میں بھی ایک مذہبی اس کو کیفیت حاصل رہی۔ یعنی میں نے جب ابھی تک آپ کو بتایا کہ چائنا میں اس کو ایک حاصل تھا، ملٹری سطح پر منایا جاتا تھا یہ تہوار، یعنی کہ فوجیں آپس میں کمیونیکیشن کے لیے چائنا میں یہ استعمال کرتے تھے۔ اس کے بعد پنجاب میں جب یہ آیا تو سکھوں نے اس کو ایک مذہبی تہوار کے ساتھ ساتھ ایک ثقافتی ورثے کے طور پر بھی پہچانا، اور ہندوؤں نے اس کو ٹھوس مذہبی رنگ میں استعمال کیا۔ تو اس کے بعد جیسے ہی پاکستان کا قیام ہمیں دیکھنے کو ملا، تو اس کے بعد پاکستان میں تو اس کو ایک کلچر فیسٹیوٹی کے طور پر جانا گیا، اور یہ جو خاص طور پر پنجاب کے جو علاقے ہیں، لاہور، راولپنڈی، سیالکوٹ، ایون کہ اسلام آباد، ان سینٹرز میں بسنت تاریخی طریقے سے مناتی ہمیں دکھتی رہی۔ اور جب یہ اقدامات حکومتی سطح پر اتنے شدید نہ رہے، یعنی کہ
وائلیشنز کی صورت میں مختلف جانیں جب ہمارے سامنے گئیں، جب مختلف ایسے لوگ حادثات کا شکار ہوئے، تو بسنت ایک خونی تہوار کی شکل اختیار کر گیا۔ اور یہ سب سے زیادہ ہمیں تب نظر آیا جب 2000 کے جو سال ہے اس کا آغاز ہوا، یعنی کہ جو آخری ریکارڈڈ بسنت ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے وہ 2004 کے سال میں ملتی ہے۔ یہ آخری ریکارڈڈ بسنت ہمیں ملتی ہے، اور اس بسنت میں اگر میں فیکٹس اینڈ فیگرز آپ کے سامنے رکھوں تو اس بسنت، یہ 2004 والی بسنت ہے، اس میں 9 جانوں کا ضیاع ہوا، اور اس کے ساتھ 300 لوگ شدید زخمی ہوئے۔ یہ جو 2004 والی بسنت ہے، جن میں 3 بچے بھی شامل ہیں جو ہلاک ہوئے۔ کوئی چھتوں سے گر جاتے ہیں، کوئی اس کے ساتھ اس جو پتنگ اس کے پیچھے بھاگتے بھاگتے کسی رکشے یا کسی گاڑی یا کسی موٹر سائیکل میں لگتے ہیں اور شدید قسم کے حادثے کا سبب بنتے ہیں۔ تو اس بار آخر ایسا کیا مختلف ہے؟ اس بار جو 2026 والی بسنت ہے، اس میں ایسا کیا ہمیں مختلف دیکھنے کو مل سکتا ہے؟ سب سے بڑی بات جو اس بار مختلف ہے وہ یہ ہے کہ اس بار حکومتی سرپرستی حاصل ہے۔ نہ صرف یہ ایک مذہبی، نہ صرف یہ ایک ثقافتی ورثہ ہے، نہ صرف یہ ایک ٹریڈیشنل ورثہ ہے، نہ صرف یہ کلچرل ایک پہچان ہے، اس بار حکومت نے بھی اس کو اون کیا ہے، اور حکومت نے کہا ہے کہ وہ اس کی خود نگہداشت کرے گی۔ حکومت اس کو خود انہوں نے کہا ہے کہ اس کے اوپر اپنی رکھوالی کرے گی، اور حکومتی سرپرستی میں اس بار یہ فیسٹیول ہوگا جو 3 دن تک محیط ہوگا، اور یہ اندرون لاہور میں اس کی مرکز ہوگا، یعنی کہ پورے لاہور میں ہی یہ منایا جائے گا، لیکن اندرون لاہور از دا سینٹر۔ ابھی بھی مختلف ایسی رپورٹ سامنے آ رہی ہیں کہ ایک چھت کئی لاکھوں میں جو ہے وہ 3 دنوں کے کرائے پہ دستیاب ہے، اور کئی چھتیں ایسی ہیں جو کہ بک بھی ہو گئی ہیں، اور 1 دن کا کرایہ ان کا لاکھوں پر محیط ہے، اور لوگ ان کو لے رہے ہیں۔ تو ایک شدید قسم کی ہمیں یہ دیکھنے کو نظر آ رہا ہے کہ بحرانی کیفیت ہے۔ اس حوالے سے میں یہ کہہ رہا ہوں بحرانی کیفیت ہے کہ ایک بہت بڑا طبقہ ہمارے معاشرے کا ایسا ہے جو کہ اس فیسٹیول کے حق میں ہے، اور بہت ہی بڑا طبقہ ایسا ہے جو کہ اس کے خلاف ہے۔ تو سب سے پہلے تو اس میں بات کی نشاندہی کر دوں کہ بسنت کے آخر فائدے کیا ہیں جو لوگ اس کے حق میں ہیں۔ بسنت کے فائدوں میں سب سے بڑا فائدہ جو ہمیں گنوایا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ اس سے اکانومی بہتر ہوتی ہے۔ نو ڈاؤٹ ایک پروپر انڈسٹری چل جاتی ہے دھاگے کی، مختلف طرح کی جو کاغذ گڈوں والے پتنگوں والے ہوتے ہیں، یہ پروپر انڈسٹری چلتی ہے، اور ایک ایسا ایک روزگار، ایک اسکلفل طبقہ اس انڈسٹری سے جڑا ہوا ہے جو کہ ان کا ایک روزگار چل جاتا ہے، جو کہ عام طور پر مختلف طرح کی نوکریاں، مختلف طرح کے جو روزمرہ کے کاموں کا سہارا لیتے ہیں، ان کے ایک پروپر انڈسٹری چل جاتی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں، اکانومی بہتر ہوتی ہے، ہوٹلوں کی چھتیں بک ہوتی ہیں، جیسے کہ میں نے بتایا کہ اندرون لاہور میں کئی ایسے گھر ہیں ان کی چھتیں 3 دنوں کے کرائے پر دستیاب ہیں۔ تو اکانومی بہتر ہوتی ہے، باہر سے ٹورزم بھی آتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک پروپر انڈسٹری چلتی ہے، لوگوں کو روزگار ملتا ہے۔ لوگوں کو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جس طرح کا ایک ہمارا سانحہ والی کیفیت ہو گئی ہے اس ملک میں، لوگوں کو ایک تفریح کا سامان ملتا ہے، لوگ آپس میں کھیلتے ہیں، لوگ آپس میں ہنستے ہیں، اور ایک اب یہ کہہ لیں کہ تفریح والا ماحول لوگوں کو 3 دنوں کے لیے دستیاب ہوتا ہے۔ یہ چیدہ میں نے آپ کو فائدے بتا دیے۔ تو نقصانات ان کا یہ ہے بسنت کا کہ اس سے جو حادثات ہوتے ہیں، اس سے جو میں نے جو 2004 والی بسنت جو کہ آخری ریکارڈڈ بسنت ہے، وہ میں نے بتایا کہ 9 ہلاکتیں ہوئیں۔ اس کے بعد بھی مختلف طرح کی ایسی وائلیشنز ہمیں ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں، جن سے پاکستان میں کئی ایسے حادثات ہو چکے ہیں۔ وہ فیصل آباد والا واقعہ ابھی بھی ہماری آنکھوں کے سامنے ہوگا کہ کس طرح ایک جو نوجوان وہ سڑک پہ ان کا جو خون جاری ہو جاتا ہے، اور وہ کچھ ہی سیکنڈز میں اپنے خالق حقیقی سے جا ملتے ہیں۔ تو اس بار سب سے بڑا جو چیلنج ہوگا لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے لیے وہ یہ ہوگا کہ اتنی جو کثیر تعداد پہ ایک بسنت منائی جائے گی، یعنی کہ آلموسٹ 2 کروڑ کی آبادی ہے لاہور شہر کی، اور اس کو مینج کرنا، اور تقریباً ایک رپورٹ کے مطابق تو یہ ہے کہ 50 سے 60 لاکھ لوگ اس فیسٹیول کو منانے کی تیاری کر رہے ہیں۔ تو اس کو پروپرلی مینج کرنا کہ پروپر یہ ہو کہ دھات والی جو ڈور ہے، جو کہ ایسی ڈور ہوتی ہے، کیمیکل والی ڈور ہوتی ہے جس سے گلا کٹ جاتا ہے کچھ ہی سیکنڈز میں، وہ استعمال نہ ہو۔ اور یہ آرڈیننس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جو کوئی شخص دھاتوں والی ڈور یا کیمیکل والی ڈور استعمال کرے گا اس کو 5 سال کی سزا ہوگی۔ تو امپلیمنٹ ہونا باقی ہے۔ آرڈیننس سے پہلے بھی ہمارے پاس ایسا ہے کہ قانون موجود تھا کہ
کوئی بھی شخص جو کیمیکل والی جو ڈور ہے اس کو استعمال کرے گا. گو کہ آرڈیننس سے پہلے تو بسنت پہ ہی پابندی تھی، لیکن وہ وائلیشنز تو ہو رہی تھی نا، اور کتنے ایسے لوگ پکڑے جا چکے ہیں، یہ ہمارے سامنے ہے، ریکارڈڈ ہے کہ بہت ہی کم امپلیمنٹ جو ہے وہ ہوتا ہے، اس کی ریشو بہت ہی کم ہے. تو اس بار تو اور بھی بڑی تعداد لوگوں کی بسنت منانے کی تیاری کر رہی ہے. تو ایک بہت بڑا چیلنج جو پولیس کے لیے، لوکل ایڈمنسٹریشن کے لیے، وہ یہ ہے کہ کس طرح وہ یہ انشور کریں گے کہ دھات والی اور کیمیکل والی جو ڈور ہے وہ استعمال نہ ہو. ایک یہ بڑا چیلنج ہے. دوسرا بڑا چیلنج یہ ہے کہ جو لوگ اپنے روزمرہ کے سلسلے میں کام پہ جائیں گے، وہ آخر ہر بندہ گاڑی، ہر بندہ مختلف طرح کے جو بیسک لگزوریس ٹرانسپورٹ ہے وہ افورڈ نہیں کر سکتا. تو کس طرح وہ اپنے کام پر پہنچے گا، وہ بائک کا استعمال کس طرح کرے گا ان دنوں میں. اس کے لیے حکومت ایک بہترین سٹیپ یہ کر رہی ہے کہ وہ مختلف جو ایسے انہوں نے ناکے لگائے ہوئے ہیں اور اس پہ وہ راڈ وغیرہ تقسیم کرتے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں. یہ ایک تعریف کرنے والا عمل ہے، لیکن اس کا یہ ہے کہ جتنے بھی آپ روڈ وغیرہ تقسیم کر لیں، آپ جو مختلف لاہور کی جو پھیلی ہوئی آبادی ہے مختلف علاقوں میں، آپ سب میں روڈ تقسیم نہیں کر سکتے. تمام موٹر سائیکلوں کو آپ انشور نہیں کر سکتے کہ وہ روڈ لگائیں. تو اس کا دوسرا الٹرنیٹیو کیا ہو سکتا ہے؟ اس کا دوسرا الٹرنیٹیو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جو مختلف پرائیویٹ یا پبلک سیکٹر ایسے ادارے ہیں، ان کا بھی انشور کریں کہ وہ آن لائن 3 دنوں تک منتقل ہو جائیں. یعنی کہ اگر کسی کو کام کرنا ہے تو وہ آن لائن گھر بیٹھ کے کام کر لے، اور کسی بچے کو اگر اسکول جانا ہے تو وہ بھی آن لائن ہی اپنی جو کلاسز ہیں وہ لے لے. تو دوسرا میں نے یہ بتایا، پہلا لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے لیے چیلنج. دوسرا جس نے اپنے کام پر، جس نے کسی یونیورسٹی میں پہنچنا ہے، اس کے لیے کیا لائحہ عمل ہے. اس کے لیے اگر بائک نکالنا ہی مجبوری ہے تو کیا وہ آن لائن بہتر نہیں کہ وہ آن لائن گھر بیٹھ کے اپنا کلاس لے لیں، آن لائن گھر بیٹھ کے اپنا ٹیسٹ دے لیں، آن لائن گھر بیٹھ کے اپنا جو آفیشیل ٹاسک ہے آفس کے لیے اس کا جو کام ہے اس کو جمع کروا دیں. اور سب سے بڑا چیلنج جو مجھے نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ جو لوگوں کی اپنی سائیکی ہے، لوگوں کی جو اپنی سائیکولوجیکل بیہیویئر ہے، کہ ہم نے اگر قانون کی وائلیشن کی تو ہم دوسروں سے برتر سمجھے جائیں گے. اس میں یہ ہے کہ لوگوں کو بھی جو اپنا پوائنٹ ہے، لوگوں کو بھی جو اپنا مینٹل اپروچ ہے وہ بدلنے کی شدید ضرورت ہے میرے نزدیک. کہ حکومت کا کام تو امپلیمنٹ کرنا ہے، اور وہ ایک حد تک کر سکتی ہے. جب آبادی آپ کی اتنی زیادہ ہو کہ اس کو مینیج آپ ایک حد تک کر سکتے ہیں، یعنی کہ 50 سے 60 لاکھ لوگ اگر بسنت منائیں گے، اور میرے خیال سے جو آدھے سے زیادہ لاہور پولیس کی جو نفری ہوگی وہ اندرون لاہور کی طرف منتقل ہوگی، کیونکہ اصل سینٹر وہ ہے. تو لاہور کے جو مختلف دوسرے علاقے ہیں، ان لوگوں کو بھی چاہیے جو لوگ مختلف علاقوں میں رہتے ہیں کہ یار اگر حکومت نے اس بار انشور کیا ہے، 3 دنوں کی اجازت ملی ہے، تو ہم کوئی ایسی وائلیشن نہ کریں کہ یہ تہوار ایک ہمارے لیے خوشی کی بجائے ایک ایسا غم لے کے آئے، اور مختلف ایسے جو خونی واقعات ہیں، خونی حادثات ہیں، ان سے ہم دوچار ہوں. یعنی کہ میں اس چیز کو بڑا اچھا سمجھوں گا کہ اگر یہ اس سال ایک بہترین قسم کا فیسٹیول ہو، اور یہ بہترین قسم کا فیسٹیول اگلے سال بھی منایا جائے.